نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله تعالى عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب والذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف۔ معزز سامعین، میرے چاہنے والوں، سننے والوں، آج بابو تنولی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث، اللہ کے پاک پیغمبر کا قول جو پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال یہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو آج جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ و تبارک و تعالی پر حق ہے۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ و تبارک و تعالی پر حق ہے۔ اب آپ کو اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے تین لوگ کون ہیں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث حق علی اللہ تعالی عونہم، میرے امتیوں تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ و تبارک و تعالی پر حق ہے، جن کی نصرت کرنا اللہ و تبارک و تعالی پر حق ہے۔ فرمایا کون کون سے تین لوگ؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے المجاہد فی سبیل اللہ، جو کفار کے خلاف میدان جہاد میں نکل جاتا ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر الہ کلمت اللہ کے لیے نکل جاتا ہے، جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے نکل پڑتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اللہ و تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسے انسان کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے۔ مجاہد کی مدد اللہ فرماتے ہیں، مجاہد کی نصرت اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی مدد اللہ فرماتے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے کہ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکل جائے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل جائے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل جائے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں اشاعت کے لیے نکل جائے۔ فرمایا کہ اللہ و تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کی مدد فرمائے۔ اور اس سے آگے چلیے، فرمایا والمکاتب الذی یرید الاداء، او قرضہ لینے والو، اگر تم چاہتے ہو قرضہ ادا کر دیں، قرض ادا کرنے کی نیت کرتے ہو، قرض ادا کرنے کا سوچتے ہو، قرض ادا کرنے کی فکر کرتے ہو، قرض ادا کرنے کی تدبیر کرتے ہو، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض دینے والا یہ سوچتا ہے کہ میں قرض واپس کر دوں، جب قرض واپس کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرما دیتے ہیں، اللہ آسانیاں فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ و تبارک و تعالی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ پہلا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ اس کے ساتھ مدد فرماتے ہیں۔ دوسرا شخص جو قرض ادا کرنے کی نیت کر لے، اللہ اس کے ساتھ مدد فرماتے ہیں۔ اب دعوت دینے لگا ہوں، اگر مقروض ہو تو دینے کی نیت تم کر لو، ادا
کرنے کے اسباب اللہ فرمائیں گے، دینے قرض ادا کرنے کا تم سوچو، سبب اللہ فرمائیں گے ادا کرنے کے لیے فکر تم کرو، اللہ تبارک و تعالی رستے پیدا فرمائیں گے۔ تیسرا شخص وہ ہے وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایک شادی شدہ مرد ہے، ایسے ماحول میں رہتا ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ، ہر طرف خطائیں خطائیں، ایسے گندے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں پردہ کوئی نہیں، جہاں عورتوں کے مخلوط نظام کے اندر رہتا ہے، ہر طرح کی محفل میں بیٹھتا ہے اور اس کو مواقع بھی میسر آتے ہیں کہ وہ زنا کرے، وہ زنا کے اسباب کو اختیار کرے، لیکن فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ شادی شدہ مرد جو ایسے ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، اپنی عفت کا خیال کرتا ہے، اپنی عزت کا خیال کرتا ہے، اپنی عصمت کا خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ رب کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے امتی یہ ارادہ کر لے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، تیری مدد اللہ فرمائیں گے، تیری نصرت اللہ فرمائیں گے، ہاں تجھے کامیابی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، دوسرا وہ شخص جس کے اوپر قرض ہو وہ قرض ادا کرنے کا سوچ رہا ہو، تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ ہو، اپنی عزت کی خاطر اپنی عفت کی خاطر نکاح کیا ہو اور وہ زنا سے بچ رہا ہو، زنا کے اسباب نہ اختیار کر رہا ہو، وہ زنا سے بچنے کا سوچتا ہو، وہ زنا سے بچنے کی تدبیر کرتا ہو، وہ زنا سے بچنے کا غور و فکر کرتا ہو، تو میرے بھائیوں میرے دوستو یہ میرے پیارے آقا کا فرمان ہے، یہ تیرا اور میرا فرمان نہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، یہ تیری اور میری باتیں نہیں، یہ کسی مفتی کی باتیں نہیں، کسی محدث کی باتیں نہیں، یہ تو اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی سنائیے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہیے، خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو مختصر سی ویڈیو تھی۔ آپ تمام چاہنے والوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان میری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں میرے ممد اور میرے معاون ثابت ہوں گے اور میرے ساتھ آپ بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو میری ان ویڈیوز کو جو آپ تک پہنچتی ہیں ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجئے، ضرور کیجئے تاکہ آپ کو روزانہ نئی ویڈیوز ملیں۔ کل آپ کو مسائل بتائے جائیں گے، حیض اور نفاس کے مسائل کل بتائے جائیں گے۔ جو شادی شدہ مرد ہیں یا غیر شادی شدہ نوجوان بالغ مرد ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کل ہماری بیوی ہے جس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، آیا یہ حیض اور نفاس کے کیا مسائل ہیں۔ لہٰذا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ اچھی بہتر آپ کے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔